بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وَأَثْبَتَ آفَاتَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَايَةِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه صهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے جسے میں نے عنوان قرار دیا اس سلسلہ مجالس کے لیے، اور اس میں حبیب خدا نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، اور مشہور حدیث کا جو اس کا حصہ ہے، اس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا، اور دوسری حدیث میں ہے جس نے فاطمہ کو اذیت دی، من آذاہا فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ دخل النار، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہی جہنم میں جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، کئی مرتبہ واسطوں سے سمجھایا جاتا ہے اور کئی مرتبہ بغیر واسطوں کے سمجھایا جاتا ہے اگر بات کو پہنچا پاؤ۔ کئی مرتبہ انسان واسطوں کے بغیر بتاتا، کئی مرتبہ کہتے ہیں بھئی اگر ایسا ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، اور کئی مرتبہ انسان وہ سارے واسطے بتاتا نہیں ہے بلکہ بتا دیتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو نتیجہ یہ ہو۔ پہنچنا جو ابھی نہیں پہنچی تمہیں اور زیادہ کھول کے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر جناب سیدہ کو ناراض کیا تو رسول خدا کو ناراض کیا، رسول خدا کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا تو نتیجہ یہ ہوگا پھر جہنم ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تک کوئی نہ بھی جائے، سیدہ ہوئی تو ناراض کر دے تب بھی جہنم میں جائے گا۔ توجہ تھوڑی سی اور توجہ کریں، ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات متصل ہو جائے۔ آپ فضل گرامی سرور کائنات نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ،
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حدیث ذہنوں میں سب کے ہے. تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی کی شہادت ہو جائے گی مسجد کوفہ میں، تو جو بعد میں آئیں گے وہ تو زیارت نہیں کر پائیں گے. تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، وہ علی کا ذکر کر لے وہی عبادت ہے. کا اتنا ہی نہیں، ذکر پہ بھی پابندی لگ جائے گی. کہ یا رسول اللہ تو جو دیکھ نہیں سکتے ذکر نہیں کر سکتے ان کے متعلق کہا حب علی عبادہ. تو کہا علی کا چہرے کا دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت. چلیں آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ جملہ سن لیجیے، شاید آپ کے دلوں کو جلا بخشے، شاید اور زیادہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے. دیکھنا عمل ہے، دیکھنا آنکھوں کا عمل ہے. میں آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں یہ عمل ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں دیکھ کے، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں دیکھ کے. پڑھ نہیں رہا صرف چہرہ دیکھ رہا ہوں. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. یہ ہے آنکھوں کا عمل. کچھ برادران شاید پہنچ گئے. ذکر کر رہا ہوں زبان سے، میں سامنے نہیں ہے، ذکر کر رہا ہوں، صلوات پڑھ رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. علی کا ذکر کر رہا ہوں. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. دیکھنا عبادت، آنکھوں کا عمل، ذکر عبادت، زبان کا عمل. لیکن محبت عمل نہیں ہے. نہیں پہنچے سارے؟ بھائی توجہ سارے مجمع کی. دیکھنا آنکھوں کا عمل ہے، ذکر کرنا زبان کا عمل ہے، محبت عمل نہیں ہے. فلسفے کی بحث ہے، محبت عمل نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. بھائی میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، بھائی میرے بہت سے بھائی میرے بچے توجہ کریں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں عمل، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ و خمس حج کا عمل ہے، جہاد عمل ہے، طواف عمل ہے، زیارت میں جانا عمل ہے. محبت عمل نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. یہ کیفیت چہروں پہ نظر آتی ہے. میری بات پہنچ گئی جانے کے لیے؟ محبت عمل کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. یہ دل پہ طاری ہوتی ہے، محبت بھی نفرت بھی. بھئی ابھی میں علی کا نام لے لو، کسی اور کا نام لوں، پہنچ گئی بات. نفرت و محبت کیفیت کا نام ہے، عمل کا نام نہیں. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیفیت کا نام ہے. محبت دل میں ہوتی ہے، نکال کے دکھائی نہیں جا سکتی. محبت عمل نہیں، کیفیت ہے. علی کا چاہنے والا چلتا پھرتا عابد ہے.
انسان کا عقیدہ صحیح ہو، دل میں بلا ہو، واجبات ادا کرتا ہو، چلتا پھرتا عابد ہے، چلتا پھرتا نہیں سوتا ہوا بھی عابد ہے، شرط یہ ہے دل علی کی بنا سے بس دل کو آلودہ نہ ہونے دیں، آلودہ نہ ہونے دیں۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، دل کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی محبت ہے پاک، آلودہ جگہ نہیں رہتی، اور سب سے بڑی آلودگی ہے دشمن زہرا کی محبت۔ بات پہنچ گئی ہے میں اس سے زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ نے کہا یہاں پہ جملے پیش کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یقین ہے، میں بڑی کوشش کر کے محنت کر کے مطالب جمع کرتا ہوں مختلف کتابوں سے، اور پھر کوشش کرتا ہوں ہر گروہ کے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں۔ تو فضائل کو پیش کرنا اور اس کو تیار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ چند یہاں پہ میں نے روایات کو پیش کرنا ہے جو مختلف کتابوں سے میں نے جمع کی ہے۔ سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی، جن کی ہے مفاتیح الجنان، جن کی بے انتہا کتابیں ہیں اور بڑے بڑے جید علماء کے استاد ہیں، اور اب سے تقریباً 90 برس پہلے ان کا انتقال ہوا 1932 میں، اور وہ تھے قم کے، ساری زندگی نجف رہے۔ شیخ عبدالکریم حاری نے دعوت دی قم واپس آ جائے، وصیت کی اگر میں مر بھی گیا تو نجف میں دفنانا، میرا دل نجف میں ہے۔ آخری مرتبہ زیارت کے لیے نجف گئے تھے، نجف میں حرم ہی میں انتقال کر گئے، حرم ہی میں دفنائے گئے۔ اتنی بلا رکھو مولا کی، کہیں بھی مرو دل نجف میں ہو، روح خود بخود چلی جائے گی۔ بس بھائی روایت پیش کر رہا ہوں ان کی کتاب سے، میں نے جان بوجھ کے ان کا پیش کیا تاکہ اندازہ ہو کتنے اہل بلاد ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے سفینۃ البحار، 8 جلدوں میں آج موجود ہے۔ پورے بہار کا خلاصہ سفینۃ البحار، الف سے لے کے یہ تک انہوں نے موضوعی احادیث کو جمع کیا۔ تو جب آپ جائیں گے نا باب میم میں، تو وہاں پہ پڑھیں گے بحر، اور پھر بحث آئے گی بحر فاطمہ کی، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ تو بحر جناب سیدہ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا، مولا آپ کی دادی کا مہر کتنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کون سا مہر؟ مولا کتنے مہر تھے؟ کہ 2۔ کہ دنیا میں واحد شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی۔ مجمع پریشان ہو گیا، کون فرما رہے ہیں؟ امام صادق علیہ محمد، چھٹے امام علیہ السلام۔ تو امام جو تمام کے تمام آج فقہ کے امام ہیں نا، ان کے استاد ایسا ہی ہے، تو ان کے سب کے استاد کہا کہ مولا مہر کتنا تھا آپ کے دن؟ تو آپ نے فرمایا کون سا مہر؟ مولا کتنے مہر تھے؟ کہ 2۔ کہا مولا کیسے 2 مہر کیوں تھے؟ کہ بھئی ایک ہی شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے، فرش پہ بھی عرش پہ بھی، تو 2 مہر، ایک فرشی مہر ہے اور ایک عرشی مہر ہے، اور بی بی کی نسلیں بھی 2 ہیں، عرشی نسل ہے، فرشی نسل ہے۔ عرشی معصومین ہے، فرشی سادات ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میری بات پہنچ رہی ہے؟ محنت کا اندازہ ہو رہا ہے نا؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سن لیجیے گا غور سے۔ تو اب امام فرماتے ہیں، کہا کہ 2 بہن ہیں میری دادی، میں ممنون ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ بھائی میں ممنون ہوں، سب میرے لیے دعا ضرور کریں گے اگر دل کو بات لگے۔ مولا نے کہا 2 بہن ہیں، کہا کوئی اتنی باعظمت بی بی نہیں،
جس کا ایک عقد اللہ پڑھے، دوسرا رسول اللہ. تو رسول اللہ کے پاس، اب میں تفصیل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اگر کہیں تو پڑھ دوں پوری تفصیل. اب ایک بزرگ میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ پورا 1-1.5 گھنٹہ پڑھیے گا، ایک مجلس پڑھ کے آتا ہوں، ایک اس کے بعد جا کے پڑھتا ہوں. پوری اس وقت دنیا میں 1 سے 2 مدارس پڑھتا ہوں. پڑھی ہیں جب صحت تھی 8-10 بھی پڑھی ایک دن میں 8-10 بھی پڑھی. پھر 7 مجالس پہ آیا، پھر 5 اور 6 پہ، پھر 4 پڑھنے لگا، پھر 3، اب 2 پہ آ گیا. یہ آپ کا لاہور ہے جو سب سے زیادہ پڑھوا رہا ہے زبردست سے. اور پھر بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد نے مجھ سے شکوے کی ہیں کئی سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں. اگر 100 دعوتیں ہوتی ہیں 2-4 پڑھ پاتا ہوں. مجھ میں اتنی طاقت ہے، میں مولانا ہوں، میں مولا نہیں. اگر پہنچ گئے ہوں، وہ مولا تھے جو دعوت دے. میں حقیر فقیر ایک ادنا سا خادم ہوں. تو جانے کے نامی جو پیش کروں گا، سلامت رہے، آپ سب سلامت رہیں، آپ کی دعاؤں کا محتاج. تو جانے کے نامی میں تفصیل سے نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن اب پڑھنے پہ مجبور ہوں. بغیر نام لیے FIR میں نے بڑی بھوگت کی. تو اللہ نے کہا رشتہ آیا خاتون جنت کے لیے، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، اس امر کا اختیار میرے پاس ہے. اچھا چلو، انہیں منع ہوا تھا، اپنے تک ہی رکھتے ہیں. انہوں نے پورے مدینے میں بات پھیلا دی. کہا رسول خدا نے منع بھی کیا اور کہا میرے پاس اختیار نہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو اپنے بھی نفسوں پہ اتنا اختیار نہیں جتنا نبی کو ہمارے پہ اختیار ہے. اگر کوئی باپ کہے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا، پیغمبر کہے میں نے شادی کر دی، باپ کا اختیار ختم، پیغمبر کا جاری. میں نے نام نہیں لیا، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایسے بھی رشتہ لائے جنہیں اپنی بھی بیٹیوں کے نکاح کا اختیار نہیں تھا. میری بات پہنچ رہی. انہوں نے خود ہی ہر جگہ بتا دیا کہ میرا رشتہ بنا ہو گیا ہے، اور پیغمبر نے یہ کہا کہ مجھے اس امر کا اختیار ہے. اتنے میں کسی اور صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں، اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں. اور جسے منع کرتے دوبارہ نہ آنا. لوگ ہیں یا نہیں؟ ایک تیسرے صحابہ کہا یا رسول اللہ میں 5000 سونے کی اشرفیاں مہر میں دوں گا، 80 اونٹ سر مہر میں دوں گا، 1 کنیز دوں گا، یہ باغ دوں گا. پیغمبر نے کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیچنی نہیں ہے. یہ پیسے کا دھونس کسی اور کو دیکھو، اس امر کا اختیار ہمارے پاس ہے. بس بھئی اب مدینے والوں سے رہا نہیں جانا. یا رسول اللہ ہماری بھی بیٹی کا اختیار آپ کے پاس ہے. یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں تو کس کے پاس ہے؟ کہ اللہ نے یہ امر اپنے پاس رکھا. نہیں یہ مجمع کہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب سیدہ کا عقد میرے ذمہ، سیدہ کا کف میرے ذمہ، یہ شادی میں فیصلہ کروں گا. اب سب کی زبانوں کو تالے لگ گئے کہ اب کوئی رشتہ لینے نہ جائے. ایک دن مولا علی آئے تو زانو ہو کے بیٹھ گئے، سر جھکا رکھا ہے، خاموش ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی مزاج بدلا بدلا سا ہے. خطیب نہج البلاغہ خاموش ہے. بھئی توجہ، وہ جس نے ہمیشہ عطا کیا ہو، سوچے فاطمہ کون ہے.
جو مشکل کو شاہ جنہوں نے ہمیشہ سب کچھ عطا کیا، تو آئے آگے 2 سال ہو کے بیٹھ کے سب جھکا رکھا، بولتے نہیں یا علی کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ بولا ہی نہیں جا رہا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا ہے، اب آپ بھی فرش پہ عقد پڑھ دیں۔ اب پہنچ گئے میرے کہ یا علی مہر میں کیا دیجئے گا؟ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ یا علی آپ جوان گھوڑے کی آپ کو ضرورت، آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت، زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو۔ زرہ وہ پہنے جسے کوئی مار سکتا ہو۔ یہ بات پہنچ رہی کہ یا علی میں اب وقت دوں گا کیونکہ میں تفصیل سے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ آپ لوگوں نے پڑھوا ہے، تو میں اپنا وقت لوں گا کیونکہ جو میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں میں وہ پڑھوں گا پورا، میں مضمون مکمل کروں۔ تو جناب سرور کائنات نے کہا یا علی اپنی زرہ بیچ دیجئے، جو پیسے ملے وہ میری بیٹی کا بہن، تلوار نہیں گھوڑا نہیں وہ آپ کے پاس رہے، زرہ۔ مولا نے ایک صحابی سے کہا زرہ بیچ دو، انہوں نے اٹھائی۔ غربت کا دور تھا، خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہوں۔ تو ہم ایک مرتبہ ان صحابی نے زرہ اٹھا کہا علی ابن ابی طالب کی زرہ۔ ایک صحابی نے کہا میں 500 درہم دوں گا، دینار نہیں، دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، کہا 500 درہم۔ مولا نے کہا دے دو اسے، کہ یا رسول اللہ یہ 500 درہم۔ تو چلے میں آپ سے پوچھا مولا مہر کیا تھا؟ تو آپ نے کہا کون سا، فرشی یا عرشی؟ میں نے یہ شروع کی تھی روایت، اسے مکمل کرنے کے لیے میں نے پورا واقعہ سنایا۔ اب میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، میں مہر جناب سیدہ پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم گلے میں طاقت نہیں، سینے میں طاقت نہیں، لیکن جب یہ تذکرہ ہوتا ہے نا، نہ جانے نظر سے طاقت ملتی ہے، نہ جانے مدینے سے طاقت ملتی ہے۔ بس میں پیش کر رہا ہوں، سارے بننے کی توجہ ہو۔ تو جناب امام صادق نے فرمایا کہ یہ ہے فرشی مہر، کہ عرش اعظم پہ اللہ نے کہا علی سیدہ کے مہر میں کیا دو گے؟ کہ پروردگارہ جو تو فیصلہ کرے۔ کہ پھر یا علی زمین کا 3 حصہ فاطمہ کا۔ میں یہ بدمہ پریشان ہے کتاب سفینۃ البحار کہ زمین کا 3 کیوں؟ بھئی مولا کی ولایت ہے، مانتے ہو شیعہ ہو، علی ولی اللہ یعنی علی کی ولایت، زمین علی کی۔ کہ یا علی زمین کا 3 حصہ مہر فاطمہ میں، جنت کا 5واں حصہ فاطمہ کا، 4تھا حصہ جہنم کا، جسے چاہے یہ جنت میں لے جائے، جسے چاہے جہنم میں پھینکے۔ میں پورا حکم ذکر دے رہا ہوں۔ ابھی بھی روایت مکمل نہیں ہوئی، توجہ۔ امام نے فرمایا زمین کا 3 حصہ میری دادی کے مہر میں دیا۔ کتنا حصہ؟
یہاں میں بہت سے نوجوان دیکھ رہا ہوں، سب نے سائنس پڑھی ہوگی. یہ سائنس نے بتایا زمین 2/3 پانی ہے، 1/3 خشکی ہے. توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں، سارے بندے کی توجہ. اب ساجد آل محمد فرماتے ہیں تیسرا حصہ زمین کا میری دادی کے محل میں ہے. اب جو بھی امام فرماتے ہیں چھٹے ماں، اب جو بھی زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو، محمد فرماتے ہیں اب جو بھی زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا وہ غصبی جگہ پہ چل رہا. غصبی جگہ سمجھتے ہیں نا، انہوں نے ترجمہ کیا قبضے کی جگہ. اور میں مثال دیتا جیسے باغ فتح، آپ کی محبتوں کا. دوبارہ سن لیجئے گا، یہاں کتنے افراد نے توضیح مسائل پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. پڑھ رکھا ہے نا غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوتی. جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھو، اگر علی کا بغض ہے یہ نمازیں منہ پہ. دوبارہ توجہ کر لیجئے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے جد کا بغض رکھتا ہو اور وہ زمین پہ چلے، وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوتی. یہ اوروں کا معاملہ ہے. کسی بھی پلاٹ پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لو، اب مسجد بن گئی نمازیں پڑھے جاؤ. مجمع کی توجہ میری طرف، چاہے کسی بیوہ کی زمین ہو، یتیم بچوں کی زمین ہو، نہ جانے کس نے باغ لیا تھا، آج تک غصبی جگہوں پہ نمازیں. ہمارے یہاں غصبی جگہ عبادت قبول. اگر کوئی وضو بھی کر لے نا غصبی پانی سے، وضو قبول نہیں. کسی کے گھر میں جائے، گھر توڑے، کبھی میں بہت بڑا عابد زاہد ہوں، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، ذرا وضو کروں، یہاں نماز پڑھ لوں، نہ یہ تہجد قبول نہ وضو قبول. کیوں؟ جگہ غصبی ہے. یہ جناب سیدہ کا چھڑے میں نے فرمایا یہ مہر سیدہ ہے. ذرا میں ایک اور پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ان کی رضا خالق کی رضا ہے. یہ ناراض ہو تو خالق ناراض ہے. میں نے ایک جملے کو پیش کرنا، میں نے ساری تمہید باندھی ہے. اگر اس جملے کو میں نے پہنچائی ہے، میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی. اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا. میں اشاروں میں بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. میدان گرامی، معصوم علیہ السلام نے کل عرض کیا تھا غیر معصوم کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرے، اور معصوم اس کی رضا میں راضی رہے. اور جناب سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ نہ یہ مقام نہ وہ مقام، نہ وہ کہ جو صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، نہ وہ جو معصومین کا انبیاء کا مقام کہ اس کے رضا میں راضی نہیں، بلکہ فرمایا
کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی، اور اللہ اس سے ناراض ہے جس سے سیدہ ناراض ہے. توجہ، یہاں پہ بہت بڑے استاد کا جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ اس وقت 100 برس سے زیادہ ہے، بہت بڑے مرجع ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کا ایک قدم بھی ارادہ نہیں، اللہ کے ارادے کے برخلاف نہیں، مشیت الہی کے برخلاف نہیں. توجہ توجہ. بھئی دیکھیں، معصوم کون ہے؟ جو اللہ کہے وہ کرتا جائے، پرواہ نہ کرے سامنے کتنا مجمع ہے، آگ کتنی بڑی ہے وہ آگ میں چلا جائے. حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں چلے گئے. توجہ، جتنا بڑا مجمع ہو وہ مقابلہ کرے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے. توجہ، معصوم نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا، حکم خدا کو دیکھتا. لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں، معصوم کے درجے کو بھی ایک طرف رکھ دو. سیدہ کا درجہ وہ ہے کہ مشیت کے برخلاف نہیں. بھائی میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا، مجمع تھوڑی سی توجہ کر لے، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. سیدہ کا کوئی عمل، بھائی اللہ کہتا ہے ارادہ کیا اور ہو گیا، مشیت ارادے سے بالا تر ہے. آپ کبھی نہیں کہتے ان اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرے. ہمیشہ کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. جناب سیدہ کچھ بھی کرے چاہتے ارادے کے نہیں، چاہتے پروردگار کے برخلاف نہیں. مجمع نہیں ہے. توجہ، جناب سیدہ کا کوئی عمل مشیت کے خلاف نہیں ہے. اب اگر کسی سے منہ پھیر لے، یہ جذبات نہیں، مشیت ہے. پتہ میں پہنچا پائے، مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، خبردار کو یہ نہ کہے. جذبات تھے اس وقت، حق لے لیا گیا تھا. تو اس وقت جناب سیدہ ناراض تھی تو یہ کیفیت تعلیم تھی، اس لیے رخ پھیر لیا، اس لیے سلام کا فوراً جواب نہیں دیا، اس لیے انکار کر دیا. خبردار میرے گھر پہ نہ آنا آئندہ. عزیزان کے خدا کی قسم ایسا نہیں. سیدہ پہ جذبات تعلیم نہیں ہوتے. وہ جانتی ہیں میرے راضی ہونے سے وہ راضی ہو جاتا، میرے غضبناک ہونے سے وہ غضبناک ہو جاتا. میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کر دوں. اگر دیکھنا ہو کون رضی اللہ ہے تو سیدہ کو دیکھ لے، اور دیکھنا ہو کون مغضوب علیہم ہے. اس زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. بس ایک روایت، کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ. عبد الخمینی کتاب ہے ولایت کے موضوع پہ. جناب سیدہ کے فضائل کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. میں نے اتنا بڑا حوالہ دیا اور کوئی حوالہ نہیں دیا تاکہ کسی بھی ذہن میں شک نہ آئے. جملہ اتنا بڑا پیش کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کے یقین میں اضافہ نہ ہو تو مجلس ہی ہوئی آئے. جناب سیدہ کے اوپر ہے مجمع میرے ساتھ، مکمل کرو یہ جملہ. کہا آپ زیارات پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، چھٹے امام سے زیارت وارثہ، اس پر جملہ پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصناف الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جاہلیت کے رجس نے آپ کو کبھی چھوا بھی نہیں. آپ کے انوار پاک ہیں، پاک سلبوں سے چلے، پاک سلبوں میں رہے، کبھی کافروں کے پاس نہیں گئے. اب اس مقام پہ آ کہتے ہیں کہ جو انوار چلے تھے جناب آدم سے، وہ 14 کے نہیں تھے. تھوڑے سے توجہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا
یقین میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا. وہ 14 کے انوار نہیں تھے، وہ تھے 13 کے انوار. تھوڑی سی توجہ. آپ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جب جناب آدم سے انوار چلے تو 13 معصومین کے انوار تھے، 14 کے نہیں. وہ انوار چلتے رہے، حضرت عبد المطلب بھی آ کے تقسیم ہوئے. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 12 اماموں کا نور، 12 کے باپ کا نام ابو طالب ہے. اور مسلمانوں جسے تم کافر کہہ رہے ہو، وہ ان 12 کا باپ ہے جو کل ایمان ہے. ابھی نعرہ ہاتھ جوڑ کے سن لیجئے گا روایت کا مطلب. 14 کا نور نہیں چلا تھا، 13 کا نور چلا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 13 کے نور آ گئے. ایک نور ایسا تھا جو ابھی تک عرش پہ تھا، اسے دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. میں نے کہا نا یقین میں اضافہ ہو. آپ پہنچ گئے جانے کے لیے. ایک نور ایسا تھا. اب سمجھ میں آیا؟ معراج مقدمہ ہے آمد سیدہ کا. آپ پہنچ گئے جانے کے لیے کہ سرور کائنات معراج پہ گئے کہ نور سیدہ کو آپ خود لے کے جائیں. اللہ، یہ ہے خاتون جنت. ایزانے کے نامی ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا اس میں ایک خاص پہلو ہے میرے مزاج کے مطابق، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا مزاج سب سمجھتے ہیں. ایزانے کے نامی جو سب سے پاک بیویاں تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا اماموں کی ماں بننے کے لیے. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے نتیجہ نہیں دیا. جو ابھی تک نہیں پہنچے میں انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. میں پورا گلا استعمال کر رہا ہوں. 12 اماموں کی ماں جو سب سے پاک بیویاں. اللہ نے کہا جس نے علی کی ماں بننا ہے فاطمہ بنت اسد، جس نے 2 اماموں کی حسن حسین کی ماں بننا فاطمہ بنت محمد. اگر عرب میں کوئی اتنی بلند بیوی نہیں تھی تو اللہ نے کہا ایران سے شہروانوں آئیں گے. چلیے گا میں مکمل کر رہا ہوں. 12 اماموں کی ماں جو سب سے پاک بیوی ہے. کبھی مراکش سے حضرت سمانہ خاتون، کبھی روم سے حضرت نرجس خاتون. 12 اماموں کی ماں جو سب سے پاک بیوی ہے. اب سوچے وہ بیوی جنہوں نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو. اب آپ پہنچ گئے. سوچے وہ بیوی جن کی آغوش میں سیدہ نے آنا ہے، سوچیں وہ کتنی پاک ہوں. اور کچھ ابھی بھی نہیں پہنچے. اگر آپ کبھی بھی سنیں یا پڑھیں کہ 3 مرتبہ جناب خدیجہ پہلے بیوہ ہوئی تھی اور کس کس کے حق میں رہی تو سمجھ جائیے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا سر خرید قلم بغض علی ابن ابی طالب میں جناب خدیجہ کے خلاف بول رہا ہے. میری بات پہنچ گئی جانے کے بعد میں نے مکمل کر دیا. میں نے کہا میں اپنے مزاج کے خلاف نہیں جا سکتا. میں اگر دفاع نہ کروں تو پھر امامہ چھوڑ دوں. میں اگر جناب خدیجہ کا دفاع نہ کروں تو پھر میں مسلمان کہلانے لائق نہیں ہوں.
میں اپنے پہ واجب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب جناب خدیجہ کا دفاع کروں. کوئی بھی لکھے میں اس کا مقابلہ کروں گا. اگر کوئی کہے 3 دفعہ بیوہ ہوئی تھی تو ثابت کر کے دکھا. اتنی پاک دامنہ تھی جناب خدیجہ, کوئی عرب رشتہ نہیں بھیجتا تھا. اگر رشتہ لاتا بی بی کہتی نفیسہ منع کر دو, ہمیں بشارت ہے کوئی محمد آئیں گے. فرمائے جانے گا میری بات پہنچ گئی جانے مجلس مکمل ہوئی ہے نہیں ہوئی. حضرت جانے گرامی یہ خاتون جنت کی والدہ گرامی ہے, ان کا مقام کچھ اور ہے. یہاں تک کہ ایک ام المومنین نے کہا سرور کائنات سے کب تک آپ خدیجہ کو یاد کیجئے, اب آپ کو ان سے بہتر ازواج مل گئے ہیں. کتنی شادی کے پیپر نے کل 13. جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 9 ازواج موجود تھے. جب تک جناب خدیجہ رہی 27 برس پیغمبر جناب خدیجہ کے ساتھ رہے. 27 برس. وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ ماذا اللہ جو دشمنان رسالت ہے کہ پیغمبر کو شادی کو شوق تھا, شادیوں کا شوق جوانی میں ہوتا. ساری جوانی پیغمبر نے جناب خدیجہ کے ساتھ گزاری. جب مدینے آئے بڑھاپے میں 12 شادیاں کی اور کوئی بھی رشتہ لینے نہیں گئے. اس سے زیادہ کھل کے بھی پڑھوں گا تو بولیں گے. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں جو نہیں بول رہے, آپ مجبور کر رہے ہیں. بولوں پھر کھل کے. رسول خدا کو اللہ نے سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی ہیں. موسیٰ کوہ طور پہ آؤ توریت لے جاؤ. عیسیٰ جبل سعیر پہ آؤ انجیل لے جاؤ. او داؤد فلسطین کی اس پہاڑی پہ آؤ کتاب لے جاؤ. اللہ نے 100 صحیفے بھیجے, انبیاء کو بنا بنا کے کتابیں دی. نہ کوئی صحیفہ نہ کوئی کتاب اتنی افضل جتنا کہ قرآن. اللہ نے نہیں کہا میرے حبیب آئیے پہاڑ پہ قرآن لے جائیں. میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے قرآن وہاں آئے. آپ غار حرا میں ہوں گے قرآن وہاں. آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے قرآن وہاں. آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے قرآن وہاں. آپ حرم میں جائیں گے قرآن وہاں. حرم سے باہر نکلیں گے قرآن وہاں. مدینے جائیں گے قرآن وہاں. مسجد میں ہوں گے قرآن وہاں. سیدہ کی چادر اوڑھیں گے قرآن وہاں. علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے قرآن وہاں. حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے قرآن وہاں. کسی کو محفل سے نکالیں گے میرے سینے میں دم نہیں. قرآن وہاں. میرے حبیب میں آپ
ٹائم صحیح ہے یہ وقت تمام ہو گیا جو فرمائی جانے کی نا پیغمبر زندگی میں 2 چیزیں لینے گئے. جناب خدیجہ سے جب عقد ہوا تو ان کے گھر گئے اور جب مولا علی کعبے میں تشریف لائے تو انہیں لینے گئے. باقی 12 رشتے خود آئے ہیں. اب اگر بات پہنچ گئی ہو لیکن جناب خدیجہ نے بھی رشتہ خود بھیجا تھا. عقد کے لیے پیغمبر ان کے گھر گئے, رشتہ انہوں نے بھیجا تھا. رشتہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام علیہ نے بھیجا. کیوں؟ تاکہ کبھی بھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ کہے محمد نے دولت دیکھی تھی, خود تو یتیم تھے, ملکۃ العرب کو رشتہ بھیج دیا. جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا ہم طلبگار ہیں, محمد نے دولت دیکھ کے رشتہ نہیں بھیجا, ہم نے دولت لٹائی ہے. جناب خدیجہ کا رتبہ احمد ہے. جناب یقین مانے میں مجلس نہ ہوتی میں اور پڑھتا ایزان گرامی. جب آخری وقت تھا جناب خدیجہ کا تو فوراً سہارا لیا جناب سیدہ کا. آواز دی زہرا ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے کچھ وصیتیں کرنا. 6 برس کی جناب خاتون جنت. ایک مرتبہ فرمایا بابا جان اماں جان ہم کو بلا رہے ہیں. جناب خاتون مرتبہ نے آواز دی خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دے. آخری وقت میں رسول خدا یاد کرتے جناب خدیجہ کو. جب کہا نا کسی نے اب آپ کو ان سے بہتر بیویاں مل گئی ہیں, کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملی. وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائے جب لوگ دامن چورا رہے تھے. وہ اس وقت کہتی تھی یہ رسول, جب لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے, یہ دیوانے. کہ خدیجہ نے اپنی دولت مجھ پہ اس وقت قربان کی جب کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا سوائے چند افراد کے. کہا جب آخری وقت تھا نا ملکۃ العرب کا, وہ جانتی تھی میرا بائیکاٹ ہو چکا ہے, حقہ پانی بند ہے, میں باہر نہیں جا سکتا, میں کفن نہیں لا سکتا. انہیں پتا تھا میری شریعت میں وصیت پہ عمل واجب ہے. تو انہوں نے کہا زہرا بابا سے کہیے میری وصیت ہے, مجھے میری پوشاک میں دفنا دے. نہیں کیوں؟ جانتی ہیں کفن کہاں سے لائیں گے, سارے عرب تو دشمن ہیں. کہا کہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا. پیغمبر کے آنسو بہنے لگے. خدیجہ اور کچھ؟ کہ یا رسول اللہ فاطمہ کی علی سے شادی کی. آپ نے فرمایا تھا علی آپ کے جانشین ہیں. بڑے بڑے علماء نے روایت پیش کی کہ جناب سرور کائنات نے 2 انگلیاں اٹھا کے دکھایا جناب خدیجہ کو, کہ دیکھ لیں میرے بعد فاطمہ کا کیا ہوگا. بی بی نے غور سے دیکھا اور تڑپنے لگی. کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے ممبر پہ علی نہیں کوئی اور ہے, میری بیٹی کھڑی ہے. اے مسلمانوں یہ محسنہ اسلام کی بیٹی ہے, یہ خاتون چلنا چاہیے. آج میں روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں, مکمل کروں گا. یہ روایت تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5 ہیں. 5 ہستیاں سب سے زیادہ رونے والے. پہلے جناب آدم, ان کی ہستی جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا, قابیل نے حابیل کو مار دیا. جناب آدم کو بہت یاد آتے تھے. ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرے حابیل کے سر سے خون بہ رہا.
کہا بابا جان میری مدد کے لیے آئیے. جب جناب آدم اٹھے تو رونے لگے. جناب جبرائیل آئے, کہاں ہے میں آپ کو بیٹے کی قبر پہ لے چلوں. کہا قابیل نے جب مارا تھا دفنایا نہیں, پتھر رکھ دیے. جناب آدم پتھر ہٹانے لگے تو حابیل نے ہاتھ پیشانی پہ رکھا تھا. جب اس نے سر پہ پتھر مارا تو ان کے ہاتھ وہیں پہ پیشانی پہ تھا. جناب آدم پتھر ہٹا رہے تھے کہ پہلے ہاتھ میں ہاتھ آیا, بس ہاتھ کا آنا تھا, ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا. آپ جانتے ہیں نا باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹے کے لاشے پہ آنا. بس ہاتھ پکڑا اور رونے لگے. کہ پروردگارا اولاد کا غم بہت سخت ہے. جناب جبرائیل نے کہا آدم ایک حسین آئیں گے, ان کا بیٹا علی اکبر ہوگا, وہ لاشے پہ سینے سے پرچی خود نکالیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں سب آنسو, سب آنکھوں میں آنسو. سنیں گے روایت مکمل کر. جناب آدم نے سوال کیا, اے جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں جن کا نام جنت کے دروازے پہ ہے؟ کہا ہاں آدم یہ وہی حسین. کہا آدم جب میں جنت میں تھا میں نام پڑھتا تھا محمد خوشی ہوتی تھی, علی, فاطمہ, جب حسین کے نام پہ آتا تھا آنسو بہنے لگتے. جناب جبرائیل نے کہا آدم انہیں بڑی بے دردی سے ذبح کیا جائے گا. جناب آدم بہت روئے, 40 برس روئے. پہلے رونے والوں میں جناب آدم, دوسرے جناب یعقوب. جناب آدم علیہ السلام کے بعد جناب نبی یعقوب علیہ السلام. روایت بہت تیزی سے پڑھنا ہوں. جب جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے رو رو تو کہتے تھے پروردگارا میرا یوسف مرے نہیں تھے, زندہ تھے. بس بھائی بہت تیزی سے. تیسرے رونے والے جناب یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے تو روتے رہتے تھے. جب جانے لگے نا زندان سے تو کہا اس زندان کے, اس جیل کے دروازے پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں. کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ لکھا کہ یہ وہ دوست ہے جس سے ملنے کا دل نہیں کرتا. میں ہاتھ باندھ کے کہوں اے جناب یوسف آپ تو زندان میں اکیلے تھے, اے نبی خدا ذرا شام آ کے لے ایک امام پھوپھیوں بہنوں ماؤں کے ساتھ زندان میں, وہ بھی یزید کا زندہ. اجرکم اللہ. 5 ہستیاں بہت زیادہ روئی. میں نے 3 ہستی بیان کر دی, 2 ہستیاں اور ہیں. 4تھی ہستی کو آخر میں بیان کروں گا. 5ویں ہستی کون ہے؟ امام زین العابدین, 4تھے امام. کتنا روئے؟ بنا بر روایت 35 برس, بنا بر روایت 40 برس. 40 برس روئے. ایک جملہ پیش کر کے مکمل کر دو روایت. جب روتے تھے نا 4تھے امام, ایک دن ایک چاہنے والا گھر آیا, پوچھا خادم سے مولا کہاں ہے؟ کہ مولا اپنے باغ میں گئے ہیں سیر کے لیے. 500 درخت تھے, ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے دن و رات میں. وہ چاہنے والا تھا, بہت خوش ہوا, کہا میرے مولا سیر کے لیے گئے ہیں. کربلا کے بعد سے کبھی مولا خوش نہیں ہوئے تھے, ہمیشہ روتے رہتے تھے. وہ چاہنے والا تھا, بہت خوشی خوشی باغ میں آیا, دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھ کے روتے چلے جا رہے. ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا باغ میں سیر کے لیے آئے اتنا رو کیوں رہے؟ کہ منہار جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں. لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. منہار تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, انہوں نے رو رو کی آنکھیں دبا دی. میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی. کوئی عباس, کوئی علی اکبر, کوئی قاسم, اونو محمد. بس بھائی وقت نہیں ہے. کہا لیکن مولا شہادت آپ کی میراث ہے. کہا ہاں منہار شہادت ہماری میراث, لیکن منہار یہ بتاؤ کیا ماؤں پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا,
شرابی کے دربار میں جا کر، یہ بھی ہماری میراث ہے۔ بس بھائی میں نے روایت کو مکمل نہیں کیا۔ وہ چوتھی ہستی جن کا نام نہیں لیا، چھٹے امام سے پوچھا مولا کون ہے؟ مولا نے کہا میری دانی فاطمہ۔ مکمل کرو روایت، 2 سے 3 منٹ کی زحمت۔ کم مولا آپ نے کہا دنیا میں سب سے رونے والے وہ 40 برس روئے جناب آدم علیہ السلام، 40 برس جناب یعقوب علیہ السلام، 21 برس جناب یوسف علیہ السلام، 40 برس آپ کے دادا سجاد۔ مولا آپ کی دادی کتنا روئی؟ 3 مہینے۔ مولا 3 مہینے رونے سے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں۔ مولا نے کہا مدت کو نہ دے، شدت کو دے۔ میری دادی اتنا شدت سے روتی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، رو رو کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ انہا۔ صبت علیہ میں سرنا نیا لیا، ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلے گئے۔ مدینے والوں نے شکایت کی یا علی فاطمہ سے نہیں یہ دن میں رویا گیا یا رات میں رویا گیا۔ شیخ عباس کو ایک سوال اٹھاتے، اتنا بڑا مدینہ تھا، کیا سارے مدینے میں بیوی کے رونے کی آواز جاتی تھی؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ بیوی دن رات روتی رہتی ہے، تو روایت کے الفاظ ہیں بیوی دن رات روتی تھی، مدینے والوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ جب بھی جناب خاتون جنت روتی مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے، او مدینے والوں مت رلاؤ میری زہرا کو، یہ زلزلہ اس کے رونے سے ہے، عرش الہی کانپتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔